خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں، اور ایک آخری مرتبہ پھر سے کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ارباب غلام رحیم صاحب سے ہماری بات ہو پاتی ہے یا نہیں۔ ارباب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ بالکل، ہاں بالکل، اور یہ لائن آپ کی طرف سے کٹ رہی ہے، میری طرف سے نہیں کٹ رہی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، پتہ نہیں اس میں بھی کسی نے سازش نہ کر دی ہو کوئی۔ ارباب صاحب بس آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ چونکہ حیدرآباد کی پرانی حیثیت میں بحالی کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی ہی ٹینیور میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، تو کہہ رہے ہیں بدنیتی کی بنیاد پر، لنگوسٹک بنیادوں پر اس کو توڑا گیا اور عوام کی رائے کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے میرے خیال میں آپ بہت امپورٹنٹ تھے، حیدرآباد تو ایشو برائے ایشو بنایا گیا ہے، دوسرے پبلک ایشو سے لوگوں کو ذہنوں کو ہٹانے کے لیے میرے خیال میں یہ بات کی گئی ہے، نہ یہ کر سکیں گے واپس، اچھا ان کا کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں، مگر سب سے پہلے حیدر عباس رضوی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے اور ہم سندھ کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت جو صوبوں کی بات چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ صوبہ جو ہے اس وقت وہ ڈیوائیڈ ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، نہ یہاں سے کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے، نہ کراچی سے آ رہی ہے، نہ انٹیریئر سندھ سے کہیں سے آ رہی ہے۔ اگر ڈیمانڈ ہے تو سرائیکی صوبے کی ہے یا ہزارہ کی ہے، دوسرے جگہوں کی ہے۔ پر ایک بات اور بھی میں کہوں گا، ہماری پارٹی کے لوگوں سے بھی، اوروں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ بالکل چھوٹے صوبے جو ڈویژن لیول پہ ہوں وہ وائبل نہیں رہیں گے، فیزیبل نہیں رہیں گے، ان کو نہ بنایا جائے، بلکہ پاپولیشن کو بیلنس کرنے کے لیے جیسے پہلے آتا رہا ہے۔ تو اگر پنجاب کے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں، ہماری پارٹی نے جیسے ڈیمانڈ کی ہے اور بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ضرورت اس وقت یہ ہے کہ پاپولیشن کو بیلنس کیا جائے اور وفاق میں جو ڈس بیلنس ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ پہلے اس میں یہ کیا جائے، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹولی اگر ضرورت پڑتی ہے تو بات کی باتیں ہیں یہ، اور یہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو ایک اور سازش ہونے جا رہی تھی اس سے یہ بھی بچ گئے ہیں، دوسروں کو بھی بچایا ہے، تو اس پہ میں ٹھیک ہے۔ ابھی آخر میں مختصر حیدرآباد والا معاملہ بتا دیں، یہ کیوں ڈیوائیڈ ہوا؟ مسئلے پہ دیکھیں، یہ حیدرآباد ضلع کوئی نیا نہیں بنا، حیدرآباد ضلع پہلے سے موجود تھا، اور باقی ضلع ہم نے نئے بنائے جو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، اور لوگ ابھی بھی خوش ہیں۔ اگر جا کے ان سے کوئی پوچھ لے تو ایسی کوئی بات نہیں، صرف یہ ضلع نہیں بنے، لاڑکانہ سے 2 ضلع بنے، جامشوروں سے بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی 2 ضلع بنے ہیں۔ جیسے حیدرآباد رضوی صاحب نے پہلے بات بتائی، بالکل صحیح بات بتائی، کسی زمانے میں کراچی بہت بڑا ضلع تھا، دادو ٹھٹا یہ سارے اس میں شامل تھے۔ ایسے ہوتے ہوتے ضلع تو ایک وقت کی ضرورت ہے، بنتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 ضلعوں میں سے 9، پھر 16، پھر 23، اور ان کے اپنے زمانوں میں ضلع بنے۔ بھٹو صاحب نے 2 ضلع بنائے تھے، شکارپور اور بدین بنائے تھے۔ اس وقت ضلع بنانا اگر ثواب تھا تو ہم نے بھی اگر پبلک کی ڈیمانڈ پہ کیا ہے، تو اگر یہ انڈو کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ گورنمنٹ میں ہیں۔ دیکھیں، میں اپنی اس بات کا بالکل مانتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کا میجر پورشن جو ایم کیو ایم کے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ تھے، 50% سے زیادہ وہ تھے، باقی ہم جو گروپس میں ایک گورنمنٹ بنی تھی، ان کے پاس تو میجارٹی ہے، تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر۔ رائٹ، ارباب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش، آپ سے تفصیل سے بات نہیں ہو پائی، بالکل رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سمجھتی اس وقت بدنیتی تھی تو آج نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ رضوی صاحب بالکل آخری 1 منٹ اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو میری یہ مشکل حل کریں کہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں سندھ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، ارباب صاحب بھی سب کہہ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے تو بڑے نامور وزراء آن ریکارڈ ہیں، اور انہوں نے کسی نے کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے ہو سکتی ہے، کسی نے کہا ہے باقی صوبوں میں جو کچھ ہوتا رہے ہو لیکن سندھ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کو جواب دے رہے ہیں، جب کوئی کہہ نہیں رہا کہ سندھ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے؟ دوست کہا انہوں نے ہے، پوچھ آپ مجھ سے تجزیہ، آپ کا تجزیہ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہی سوال آپ ان سے کر لیں براہ راست، جیسے ارباب صاحب کو آپ نے ٹیلی فون پہ لیا، مجھے آپ لے رہے ہیں، اس سے پہلے نثار بھائی کو آپ نے لیا، لے لیں، پوچھ لیں۔ آپ کو کوئی تجزیہ نہیں اس بارے میں حیدر صاحب کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی تجزیہ ہے آپ کا اس بارے میں یہ کیوں دے رہے ہیں بیان؟ نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑی ایک عام سی ٹیکنیک ہے، میڈیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ if you cannot convince, confuse. رائٹ، تو وہ آخری سوال حیدر عباس رضوی صاحب آپ سے کوشش کریں گے۔ آخری سوال، حیدر عباس رضوی صاحب اور ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے کہ حیدرآباد اپنی پرانی حیثیت میں بحال ہو پائے گا یا ایم کیو ایم will not let this happen؟ میں آپ سے پہلے بھی پروگرام کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ ایم کیو ایم اس سلسلے میں بہت واضح، ٹھیک ہے، 2 ٹوک، غیر مبہم، وضاحت اور صراحت کے ساتھ اپنا موقف بیان کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ ہمیں سامنے سے کیا جواب آتا ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا حیدر عباس رضوی صاحب، آپ صبح سے سفر کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے اور ہم اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا 11 hour @arvnews.tv پر۔